اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، ایسی باتیں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا پاکستان کے بارے میں کرتا ہے، مگر اپنی جھوٹی شان و شوقت دنیا کے سامنے کیسے پاش ہوئی اور اصل میں انڈیا کی بوکھلاہٹ کی وجہ کیا ہے، نہایت اہم ڈیٹیلز ہیں جو پروگرام کے پہلے حصے میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ مگر بھارت کیا چاہتا ہے ارون صاحب؟ اتنا بوکھلایا ہوا کیوں ہے؟ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیا شعر ہے، امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنام وطن۔ کیا بات ہے! یہ امیر شہر ہی کی نہیں ہے، قوموں کی بھی یہی کہانی ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ جو سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کرتی ہے۔ آج تو وہ صورتحال نے، اس نے کہا بھی بپن راوت نے کہ یہ یا تو ایک محدود جنگ ہے یا یہ میسیج ہے، ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے، جس کسی نے بتایا اس کا جائزہ لے رہے ہیں، مگر الزام بھی پاکستان پہ عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نا کوشش تو پاکستان پہ نہیں الزام عائد کریں گے اور کس پہ کوشش؟ ایک قربانی کا بکرا ہی چاہیے ہوتا ہے، کبھی وحیلہ مذہب کبھی بنام وطن۔ وہ مودی صاحب نے کہا اب جناب اب ایک ہنگامہ برپا ہے، تو اب اس ہنگامے کا کیا علاج ہے سوائے اس کے کہ پاکستان کو دھمکیاں دی جائیں اور ضرورت پڑے تو تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ پاکستان آرمی ریڈ الرٹ پہ ہے، فضائیہ بھی تیار ہیں ذہنی طور پہ، جنگ نہیں چاہتے، مگر یہ ہے کہ جنگ وہ کریں گے۔ شاستری نے 65 میں ٹھیک یہی الفاظ کہے تھے، اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے۔ وہ اپنی مرضی کا محاذ کھول کر لاہور کی سرحد پہ آ پہنچے، کسی کو یہاں گمان نہیں تھا لاہور میں حملہ ہوا تھا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ مینٹلی تیار ہوں، 71 ایک بالکل مختلف صورتحال تھی۔ اچھا یہ بھی اس نے کہا وہاں تو 2 ڈویژن تو کل آرمی تھی، آبادی ناراض تھی، اقتدار منتقل نہیں کیا گیا تھا، انڈیا کو موقع مل گیا، اس میں تو بھٹو اور یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان شریک تھے سارے، اس میں امریکہ اور روس شریک تھے، عالمی سازش تھی، ایک مدہوش آدمی حکمران تھا۔ آج تو وہ پاکستان، اس پاکستان میں آئی صحیح نام کی کوئی چیز تھی، ایک بس برائے نام تھی، اس کے بعد بنی نہ آئی صحیح۔ جناب اکرم تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وضو کے سلیپر ہمیشہ ان کی کرسی کے پاس رکھے رہتے تھے، اور ان سے اب وہ ایک ایسے سکینڈل کی ذات میں اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بپن راوت نے جو کچھ کہا اور آر کے ایس نے جو اس نے کہا، وہ 27 جون کے بعد جو قصہ چھڑا جموں ایئرپورٹ پہ جو ہم لوگ، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ قید بپن راوت صاحب نے کہا تو یہ کہ ہم پاکستان حملے کر رہا ہے ڈرون سے، اور ہم اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی جگہ پہ، اپنی مرضی کے طریقے سے محاذ کھولیں گے پاکستان کے خلاف، اور ساتھ ہی ایک ابھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ حملہ پاکستان نے کیا یا نہیں کیا، پھر ادھر سے یہ کمال ہے۔ قومی افراد اور آر ایس کے صاحب جو ہیں، آر کے ایس، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے، راکیش کمار سنگھ۔ اچھا، اور دونوں کا جھگڑا ہے، بڑا دلچسپ جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ جو نیا انہوں نے سسٹم بنایا ہے، کیا ہے وہ نیو تھیٹر، پتہ نہیں کیا ہے وہ، انٹروگیٹو وار تھیٹر، ہاں انٹیگریٹڈ وار تھیٹر۔ یہ چینی حملے کے بعد اچانک وہ ہڑبڑا کے اٹھے، اور انہیں پتہ چلا دنیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گئی ہے، اور اب انٹیگریٹڈ وار، جیسے ہم نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں ان کا ایک مربوط نظام بنایا ہے نا، انہیں اب ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور سسٹم بدل رہا ہے۔ بپن راوت کے بارے میں بات رہی ہے، مودی کا بڑا فیورٹ ہے، اور اس نے کہا تھا پچھلے نومبر میں، اس سے پہلے بھی کہا جائے، ایک دفعہ تو اس نے یہ بھی کہا تھا چین اور پاکستان کو بیک وقت شکست دے سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہیں کہہ دیا کہ چین، پاکستان، امریکہ، روس سب کو شکست دے سکتے ہیں، اور اسی لیے اس کے لیے ایک عہدہ تراشا گیا، سسٹم بھی بدل دیا گیا اس کے لیے۔ اور حال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بارڈر کے قریب تھا، تو جناب ہلال نے اس سے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، میرا موڑا دوں گا میں تمہیں، اور بھاگ گیا۔ پاکستان یہ نہیں چاہتا تھا کہ فل فلج وار شروع ہو جائے، آرمی چیف کو اگر اڑا دیا جاتا، اور وہ بھاگا اسی وقت، سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگا۔ اچھا، اب وہ اس نے کہہ دیا کہ یہ جو نیا ہمارا سسٹم ہے انٹیگریٹڈ وار تھیٹر، اس میں ایئر فورس جو ہے ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے، جسٹ اے ہیلپنگ ہینڈ، ہاں، جیسے انجینئر ہے، اس نے کہا جیسے انجینئر ہے، ایک آرم ہے، اس کا ایک حصہ ہے، بس کچھ حصوں میں معاملات میں معاونت۔ تو وہ ایئر فورس میں اسے بڑا شدید رد عمل ہو گیا۔ اس میں پہلے تو ریٹائرڈ ایئر فورس کے افسروں نے ہنگامہ کیا کہ ایئر فورس کا تو لیڈنگ رول ہوتا ہے،
وہ ایک محض ایک حصہ کیسے ہو گئی آپ کے سسٹم کا. اب وہ دیکھیں نا, چیف آف ڈیفنس اسٹاف ایک عہدہ تو کریٹ کر دیا, اب مطلب اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے, ایک نیا سسٹم ڈیولپ کرنا. بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا نا, چیئرمین جوائنٹ آف چیف اسٹاف کمیٹی کا. لیکن چیئرمین جوائنٹ آف چیف اسٹاف کمیٹی کا تو حال یہ تھا کہ جب ضیاء-ال-حق نے ماشاء اللہ لگایا تو وہ بیلٹ باندھ رہے تھے ڈرائنگ روم میں کھڑے, اور ضیاء-ال-حق نے انہیں فون کر کے اطلاع دی کہ سر ماشاء اللہ لگ گئے. یعنی وہ ایز اے سینئر ہے بھائی, سسٹم چین آف کمانڈ ہوتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں, ایئر فورس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک حصہ نہیں, ہمارا لیڈنگ رول ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حصہ ہے. اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان انوالو ہے. اچھا اس میں ہوا یہ اصل میں ظاہر ہے لوکلی ہے, اگر ہوا ہے ایسا, ان کا تو یہ نہیں پتا کیسا گھڑ بھی لیتے ہیں. وہ ایک کبا اور ایک 2-3 درخت مارنے کے بعد یہ کہتے ہیں اسٹریٹجک اسٹرائک, اسٹریٹجیکل اسٹرائک. او ہو کیا بھاری بھرکم نام ہے, لگتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کر دیا ہے جی. سلطان محمد فاتح نے استنبول کا گھیراؤ کر لیا ہے جیسے. تو یہ ہے صورتحال جناب والا. اور اس کے میں وہ کہہ رہے ہیں, یہاں بھی ایک کہانی گھڑ لی کہ یہاں ڈرون جو ہے پیزا سپلائی کرنے والے ڈرون تھے. بھائی اگر وہ پیزا سپلائی کرنے والے ڈرون تھے تو اور اگر ایسا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہاں کسی نے کیا, وہ ماس والے نہیں کرتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ لیزر کا سسٹم بنائیں گے. اچھا وہ اپنا ڈرونز کا, وہاں تو جیمرز ہی نہیں تھے کیونکہ وہاں تو صرف ہیلی کاپٹر تھے جموں پہ, لڑاکا طیارے تو نہیں تھے, کوئی خطرہ تو نہیں تھا. انہوں نے تو بھائی ہمارا اتنا نقصان کیا پاکستانی طالبان کے ذریعے, افغان طالبان نہیں, یہ ذرا ڈفرینشیٹ کریں ہمیشہ, کہ ہمارا کہ 1 کروڑ روپے کا طیارہ تھا جو کراچی ایئرپورٹ میں تباہ کیا گیا تھا. اور وہ اب جیمر لگائے ہیں ٹرکوں پہ لے جا کے, اور لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈرونز کو تباہ کرنے کا نظام بنائیں, شوق سے بنائیں. تو وہ کشمیریوں کے دل تو نہیں جیت سکتے, اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے, یہ دھمکی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ سیز فائر پہ تو عمل ہو رہا ہے بارڈر پہ. تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے جناب, رافیل طیاروں کا معاملے میں ایک فرانسیسی ویب سائٹ نے, میڈیا پارٹ نے ایک سٹوری نشر کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہو چکے ہیں, اور انڈیا ہل کے رہ گیا ہے, اور فرانس میں تحقیقات شروع ہوگی. انڈیا میں بھی ریئیکشن ہے, شدید ریئیکشن. اچھا کیا ہے؟ کانگریس سمیت تمام اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہیں فوجداری مقدمہ دائر کریں. رافیل طیارے خریدنے تھے 2001 میں, تو یہ بات چیت شروع کی گئی, خریدے گئے 2012 میں. ٹھیک ہے. 126 کا ارادہ تھا, صرف 26 طیارے خریدے گئے. ٹھیک. اس دوران ہوا یہ کہ وہ گپتا صاحب تھے, کیا پورا نام کیا ہے؟ سوشین گپتا. اس کو انہوں نے رافیل طیارہ بنانے والے 2 کمپنیاں ہیں جو مل کے وہ کام کرتی ہیں, انہوں نے ہائر کر لیا. سوشین گپتا جو ہے اس کے تعلقات ہیں امیت شاہ سے بھی, اس کے بیٹوں کے طرف. یہ جو امیت شاہ ہے, یہی امیت شاہ, یہ سے مراد یہ یہاں باہر کریڈور میں نہیں کھڑا ہوا. نہیں, وہ مودی صاحب کے ساتھ ساتھ جو نظر آتا ہے امیت شاہ, بی جے پی کا, ان کا نام تو ہر ایک کو اب یاد ہے. اور دوسرا ناموں کی وجہ سے ارون جیتل, کیا نام تھا؟ ارون جیتلے. وہ تھے اس وقت وزیر خزانہ, ان سے تھے ان کے مراسم. یہ جو صاحب ہیں سوشین گپتا صاحب نے فائلیں چرا لیں وزارت دفاع سے. جی وہ فائلیں, وہ تو انٹیلیجنس اور کیا ہوتی ہے, انہوں نے جو ان کو ہائر کیا بھائی, اسی لیے ہائر کیا نا ان کمپنیوں نے. اور مقصد کیا تھا؟ پاکستان میں بھی یہ ہوا تھا, فرانس سے کچھ اسلحہ وغیرہ خریدا, وہ بڑا سکینڈل بنا تھا. اب اس کو فی الحال چھوڑ دیں, وہ لمبی کہانی ہو جائے گی. اس میں بھی کچھ لوگ ملوث تھے. بہت پرانی بات ہے, 90s کی بات ہے, بے نظیر کے دور کی بات. اچھا, اب وہ جو ساری پوائنٹس بنائے گئے تھے وزارت دفاع نے, اس طرح نیگوشیٹ جو اسٹریٹجی تھی پوری انہیں پتہ چل گئی. دیکھیے نا, میں ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں اور کسی کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے, اور یہ مجھے اگر 50 لاکھ روپے میں ملا, چھوٹا سا پلاٹ ہے, میں 50 میں لے لوں گا.
मगर बहरहाल मैं कोशिश करूंगा मुझे 35 लाख में मिल जाए, ठीक। क्योंकि मार्केट प्राइस इसकी जो है यही 36-37 लाख है। कोशिश करूंगा अगर वो ज़रूरतमंद होगा। सौदाबाजी तमाम चीज़ों में इसी तरह होती है। अब जब उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इन्हें ज़रूरत कितनी शदीद है और ये क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे और क्या बात करेंगे, तो वो तो पहले से मेंटली तैयार हो गए, सोच लिया उन्होंने। और मुज़ाकरात होते रहे। मुज़ाकरात सरकारी सतह पर हुए, राफेल के नुमाइंदे भी शरीक हुए, जहाज बनाने वाले दो कंपनियां इनफैक्ट वो मिल के काम करती। तैयारे ख़रीद लिए गए। आखिरी वक्त पर क्या हुआ, एक अजीब वाक़या हुआ। उस मुआहदे में ये लिखा जाना था कि करप्शन की, अगर करप्शन हुई तो उसकी तहकीकात हुई। मोदी साहब ने ज़ाती तौर पर मुदाखलत करके वो कमेटी से कहा कि इस चिक को निकाल दिया जाए, और वो निकाल दी। फ्रांस में तहकीकात हो रही है, वो तो सारी तफसीलात सामने आने वाली हैं। वो जज साहब जो हैं उनके हवाले कर दिया गया। वो डायरेक्टरेट है अमल दरामद का, एक महकमा है जिसको इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टरेट गालबन कहा जाता है। हाँ? तो वो निकाल दी। मुज़ाकराती टीम इससे मुत्तफिक नहीं थी, मगर वज़ीर आज़म ने कहा निकाल दें। वज़ीर आज़म के पास तो जवाब हो सकता है, नवाज शरीफ के पास कितने जवाब हैं।